برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ وہ جی قبر میں ہم سلام کریں، مردے نے سن لیا، وہ جواب دے تو ہم نہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام قبر پہ پڑھے تو سن لیتے ہیں، وہ جواب دیں تو ہم نہیں سنتے۔ وجہ پردہ وہ ہوتا ہے جو آگے ہو، پردہ وہ ہوتا ہے جو آگے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، پردہ میت کے پیچھے ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں پردہ آگے ہوتا ہے اور موت کے بعد ہم چلے جاتے ہیں تو پردہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور برزخ کا اصول یہ ہے، میں اپنی والدہ کو لے کے ہسپتال گیا ہوں، میری والدہ نے چہرے پہ پردہ کیا ہے، ڈاکٹر میری والدہ کا چہرہ نہیں دیکھتا کیونکہ پردے میں ہے، میری والدہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر پردے میں نہیں۔ پردے کا اصول یہ ہے جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا، اور جو پردے میں نہ ہو وہ پردے میں ہے، اس کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف نہیں ہے۔ قبر میں میت ہے، یہ پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں، ہم میت کو دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، میت ہمیں دیکھ لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے السلام علیکم کہا، میت پردے میں ہے، اس نے سنا، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ میت نے وعلیکم السلام کہا، اس کا وعلیکم السلام کہنا پردے میں تھا، ہم اس کو سن لے، یہ برزخ کے خلاف ہے۔ نبی کی قبر پہ سلام پڑھیں، ہم پردے میں نہیں ہیں، وہ سن لیں، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، وہ جواب دیں اور ہم سن لیں، یہ برزخ کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور برزخی زندگی میں ہیں، ہم پڑھیں تو سن لیتے ہیں، وہ پڑھیں تو ہم نہیں سنتے، کیونکہ ہمارا بولنا برزخ میں نہیں ہے اور ان کا بولنا برزخ میں ہے، ان کا بولنا برزخ میں ہے۔ کوئی برزخ کا معنی سمجھ آئے تو اشکال ختم ہے نا۔ مجھے ابھی چند دن قبل ایک سوال آیا اسی پر کہ جی یہ جو ہم مثال دیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے والا ہم اس کو دیکھیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے، خلاف ہے، اور وہ دیکھے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا معاملہ دیکھنے نہ دیکھنے کا نہیں ہے، یہاں معاملہ تو سماع اور حدیث میں سماع کا ہے۔ اور اگر میں امی جان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میری امی جان کے کان پردے میں ہیں، وہ سنتے ہیں، اور جب امی جان بولتی ہیں تو ڈاکٹر کان پردے میں وہ بھی سنتا ہے، تو معاملہ تو تھا سننے کا، آپ مثالیں دے رہے ہیں دیکھنے کی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنا، یہ دنیا میں جو پردہ ہے یہ پردہ کان کا نہیں ہے، دنیا میں جو پردہ ہے زبان کا نہیں ہے، دنیا میں جو پردہ ہے یہ آنکھ کا ہے، اس لیے آنکھ تک محدود رہتا ہے، نہ کان کا پردہ ہے نہ ہی زبان کا پردہ ہے، اس لیے وہ سنیں تب بھی برزخ کے خلاف نہیں، ہم اس کی بات سنیں تب بھی پردے کے خلاف نہیں، وہ ہماری بات ہم بولیں تب بھی برزخ کے خلاف نہیں، وہ بولے تب بھی برزخ کے خلاف نہیں۔ دنیا میں پردہ آنکھ کا ہے، نہ کان کا ہے نہ زبان کا ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کا پردہ تمام احوال کا ہے، جس میں سننا بھی شامل، بولنا بھی شامل اور دیکھنا بھی شامل، اس کا پردہ تمام احوال کا ہے۔ برزخ کا معنی سمجھ گئے؟ کوئی آ گیا سمجھ؟ اب سوال سمجھو، فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہاں؟ برزخ میں، وہ تو زمین کے اوپر ہے، برزخ میں کدھر ہے؟ وہ تو باہر پڑا ہوا ہے، برزخ میں کدھر ہے؟ کون کہتا ہے برزخ میں؟ تو آدمی کو اگر مرنے کے بعد دفن نہ کریں تو کیا وہ قبر میں نہیں ہے؟ اس کا جواب تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا۔ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وہ جی وہ تو دفن ہی نہیں، قبر میں کیسے؟ ہم نے کہا قبر کا معنی کیا ہے؟ جہاں مردہ دفن ہوتا ہے؟ نہ، قبر کا معنی ہے جہاں مردہ خود ہو یا جہاں مردے کے اجزاء ہوں، یہ ہے قبر۔ یہ قبر کا معنی آ گیا نا۔ وہ جی عقائد الاسلام میں مولانا حدیث کاندھی نے لکھا ہے قبر اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں گڑھا ہے، بلکہ قبر کہتے ہیں، قبر اس جگہ کا نام نہیں ہے جو گڑھا ہے، بلکہ قبر تو کہتے ہیں برزخ کو، سجین سے علیین تک،
یہ صرف نہیں ہے جس کو گھڑا ہے۔ اب دیکھ الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں نا، ہم قبر کسے کہہ رہے تھے اور عقائد الاسلام میں قبر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بات پوری سمجھو، الجھن کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک ہے نیند، ایک ہے بستر نیند، ایک ہے نیند اور ایک ہے بستر نیند۔ نیند کا بستر وہ ہے جس پر سوئے ہیں، اور ایک ہے خود نیند کیا ہے، یہ الگ ہے۔ ایک ہے برزخ، ایک ہے مقام برزخ۔ صرف برزخ کا معنی الگ ہے اور صرف مقام کا معنی الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب بات توجہ سمجھنا، برزخ کا معنی کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک زمان، نمبر ایک مکان، نمبر دو زمان۔ سجین 7 زمین سے نیچے، علیین 7 آسمان کے اوپر، یہ مکان ہے۔ نمبر 2 موت سے لے کر حشر تک، یہ زمان ہے۔ جب دو چیزیں ملیں اسے برزخ کہتے ہیں۔ ہم یہاں زمین پر ہیں، فرعون کی لاش بھی زمین پر ہے، ہم برزخ میں نہیں، ہم دنیا میں ہیں۔ فرعون دنیا میں نہیں، وہ برزخ میں ہے۔ کیوں؟ سجین سے علیین تک ہم دونوں کو مکان ملا ہے، ہمارا مکان بھی زمین، فرعون کا مکان بھی زمین، دونوں سجین علیین کے درمیان ہے۔ لیکن موت کے بعد سے لے کر حشر تک کا زمانہ یہ اسے ملا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ اس لیے زمین پہ رہتے ہوئے ایک بندہ دنیا میں ہے، اسی زمین پہ رہتے ہوئے ایک بندہ برزخ میں ہے۔ برزخ دو چیزوں کا نام ہے، زمان جمع مکان۔ سجین سے لے کر علیین تک مکان بھی ہو اور موت سے لے کر حشر تک زمان بھی ہو، یہ ہے برزخ۔ ہم برزخ میں ہیں، بولو، اور فرعون الگ اسی زمین پر ہے، اوپر پڑا ہوا ہے، ہم بھی اوپر پڑے ہیں۔ ہم برزخ میں نہیں، وہ برزخ میں کیوں ہیں؟ کیوں؟ برزخ نام ہے سجین سے علیین تک مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک زمان ہو، اسے کہتے ہیں برزخ۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اسے کہتے ہیں برزخ۔ اب قبر کا معنی، برزخ کا معنی، موت کے بعد زندگی کے معنی، الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔